الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر جلالین سورہ برات کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں شرعہ، اللہ کی شریعت، و براہینہ، اور اس کے دلائل کو بجھانا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، بے افواہہم، ان کے بارے میں، شریعت کے بارے میں باتیں کر کے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن یتم أن یظہر نورہ، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، ظاہر کیے بغیر، یتم أن یظہر، ظاہر کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، ولو کرہ الکافرون، ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ ذالک سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفعول مقدر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو، اپنے رسول سے یہاں پر مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اضافت عہد کے لیے ہے۔ رسولہ اے محمد، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دین پر، سارے ادیان پر اسے غالب کرے۔ کلہ اے جمیع الادیان، تمام ادیان پر غالب کرے، ان تمام ادیان پر جو اس کے مخالف ہے۔ ولو کرہ المشرکون ذالک، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان لانے والو، اے ایمان رکھنے والے لو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، دھیان سے سنو اس بات کو، یہ کسی کا ترجمہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب مومنین کو کیا جا رہا ہے۔ بات یہود و نصارہ کی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی اس بات کو دھیان سے سنو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی
آنے والے وقت میں یہی بات پیدا ہو جائے، اور جس طریقے سے اس بات کی وجہ سے یہود و نصارہ گمراہ بلکہ شرک میں مبتلا ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے اندر اس ایسی باتوں کو پروان چڑھا کر جگہ دے کر اس جرم کے مرتکب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مخاطب کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو دھیان سے سنو، یہود اور نصارہ کی اس بات کو، اس حرکت کو، ان کے اس کام کو دھیان سے سنو اور اس چیز سے بچنا، ورنہ تمہارے ایمان کی خیریت نہیں رہے گی۔ اس لیے اس آیت کے شروع میں مخاطب اہل ایمان کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اہل ایمان کو مخاطب فرما رہا ہے، بات یہود و نصارہ کی کر رہا ہے، مخاطب اہل ایمان کو فرما رہا ہے، یعنی متنبہ رہنا، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، وہ بات جس کی وجہ سے وہ شرک اور کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوئے، اس بات کو قطعاً جگہ نہیں دینا، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی کچھ ہوگا جو ان کا ہونے والا ہے اور ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان رکھنے والو، اے اللہ و رسول کو ماننے والو، الذین آمنوا، ذرا دھیان سے سنو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ یہود و نصارہ کے بہت سے علماء اور مشائخ، پچھلے درس میں احبار اور رہبان پر میں گفتگو کر چکا ہوں اور رہبانیت پر بھی گفتگو کر چکا ہوں، تو مزید اگر تشفی چاہیے تو اس سے ٹھیک پہلے والے درس کو آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، احبار، رہبان اور رہبانیت پر قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے۔ اے ایمان والو، بہت سے احبار و رہبان، اے ایمان والو، یقین مانو، ان تحقیق کے لیے یقین مانو، یہود و نصارہ کے بیشتر، زیادہ تر علماء و مشائخ، بہت سے علماء اور مشائخ، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقین مانو، یہود و نصارہ کے بیشتر علماء و مشائخ، لیاکلون اموال الناس بالباطل، یقین مانو لوگوں کا مال ٹھگ کر کھاتے ہیں، باطل طریقے سے کھاتے ہیں، غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ اب بات صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو، یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ اپنے لوگوں کو الو بنا کر اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں، بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے گھر میں ڈاکے ڈالتے ہیں، بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم تو اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کون؟ کثیرا من الاحبار والرہبان، یہود و نصارہ کے بیشتر علماء و مشائخ ایسا کرتے ہیں۔ تو کیا حال ہے یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ کا؟ لوگوں کا مال ٹھگ کر کھاتے ہیں۔ کیسے ٹھگتے ہیں انہوں؟ دعا تعویذ کے نام پہ ٹھگتے ہیں، اپنی مشیخت
کہ مسند بچھا کر دکان لگا کر اور اپنے بارے میں یہ پیغام چھوڑ کر کہ ہم خدا رسیدہ ہیں، تم کو خدا تک پہنچنا ہے، تو ہمارے دامن کو پکڑے بغیر تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ظالم تو یہ پیغام بھی چھوڑا کرتے تھے، ایسا پیغام چھوڑتے تھے کہ عوام عام یہود اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جینا مرنا، ان کی شادی، ان کا بیاہ، ان کی موت، کوئی چیز ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمارے یہاں پنڈت جی کے بغیر نہ ہندوؤں کا جینا نہ مرنا، ہر چیز میں پنڈت جی کی ضرورت ہے، پنڈت جی۔ ایسے ہی یہ جو علماء اور مشائخ تھے، یہ اپنے لوگوں میں یہ تاثر دے چکے تھے، عام لوگوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھا چکے تھے کہ ہم خدا رسیدہ ہیں، ہم خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم تمہاری دنیا و آخرت بنا بھی سکتے، بگاڑ بھی سکتے۔ اور لوگوں کے دل میں اس حسن اور اس عمدگی کے ساتھ اس بات کو بٹھائے تھے کہ لوگوں کا بھی مضبوط عقیدہ بن گیا تھا کہ ان کے بغیر نہ ہماری دنیا اچھی ہو سکتی نہ آخرت اچھی ہو سکتی۔ اس غلط پیغام اور اس غلط نظریے کو لوگوں میں بٹھا دیے جانے کی وجہ سے لوگ اپنی ہر ضرورت میں ان کو یاد کرتے تھے، ہر ضرورت میں انہوں یاد کرتے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہ خدا رسیدہ ہیں، یہ سمجھ کر کہ انہی سے ہماری دنیا اچھی ہو سکتی، انہی سے ہماری آخرت اچھی ہو سکتی۔ اس طریقے سے انہیں لوگوں کو لوٹ کر، ٹھگ کر، الو بنا کر کھاتے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر سے میں اس بات کو مکرر کر رہا ہوں کیونکہ بات بہت اہم ہے، میں بول چکا بات بہت اہم ہے، لیکن دل ہی چاہتا ہے اس کی تکرار کو۔ خطاب اللہ رب العزت اہل ایمان سے کر رہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سے، اور بات یہود و نصارہ کی۔ تو بات یہود و نصارہ کی، شرارت و گمراہی یہود و نصارہ کی، ذرا سماعت فرمائیں۔ شرارت و گمراہی، دلالت، کفر اور شرک، بری حرکتیں، برے کام یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ کے، مگر ان کو کیوں اللہ رب العزت مخاطب کر رہا ہے؟ حکمت کیا ہے ان کو مخاطب کرنے میں؟ کس وجہ سے ان کو سنا رہا ہے؟ سنو دھیان سے سنو، یہ میں نہیں سنا رہا ہوں مولوی صاحب، نہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا حرف ندا ہے، بولو اپنی طرف سے بول رہے نہیں، یا حرف ندا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے عزیز، آپ سب کو پتہ ہے کہ یا حرف ندا یہ مخاطب کی توجہ طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ مخاطب کون ہے؟ الذین آمنوا، یہود و نصارہ نہیں۔ بولیں گے نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کو سنایا جا رہا، سن لیں گے ضمناً، الگ بات ہے، مگر خطاب ان سے نہیں کیا گیا، مخاطب ان کو نہیں بنایا گیا۔ آپ کو الو بنا دیں گے کچھ لوگ، ارے با یہاں تو سنایا جا رہا ہے یہود و نصارہ کو، ہم کو تھوڑا سنایا جا رہا ہے، شرارت ان کی ہے، سنایا ان کو جا رہا ہے، ہم کو کیا؟ ایسا پڑھا دیں گے آپ کو، بول سے ایسا مت پڑھیے گا۔ یا حرف ندا ہے، توجہ طلب کس کی جا رہی؟ منادہ کی۔ منادہ کون ہے؟ وہ نہیں جو حضرت شیخ صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں، بول سے مت سنیے گا ان کی۔ منادہ کون ہے؟ اہل ایمان۔ شرارت ان کی، حرکت ان کی، بدماشی ان کی، غلط روی ان کی، مخاطب اہل ایمان۔ دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، خالی کان سے نہیں، توجہ سے سنو۔ کیا سننا ہے؟
کہ یہ یہود اور نصارہ کے علماء اور مشائخ کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے؟ لیاکلون، ان اور لے، عزیز طلبہ آپ سماعت فرمائیں، ان اور لے، اور اس کے بعد کثیر، یعنی ایک تو جملہ اسمیہ کثیرا من الاحبار، ان کو ہٹا دو تو کثیر من الاحبار، ایک تو جملہ اسمیہ، دوسرے جملہ اسمیہ پہ ان کا دخول، جملہ اسمیہ سے ایک طرح کی تاکید، پھر اس کے اوپر ان کا دخول، تاکید، مزید تاکید، پھر اس کی خبر پہ لام کا دخول اور تاکید، تاکید پر تاکید۔ یہ بات یقینی ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں چپ ایسا بولتے جی، نہیں ویسا نہیں، بس ایک بات بول دی گئی، بس کیا بھی نہیں ہے، اتنا ٹینشن نہیں، اتنی اہم بات نہیں، نہیں، جو بات کہی جا رہی جملہ اسمیہ سے، اور وہ خود دوام و استمرار کا فائدہ دیتا ہے، پھر اس کے اوپر ان لا کر کے مزید تاکید پیدا کی گئی، جو مبتدا تھا اس کے اوپر ان لا کر کے، اور جو خبر ہے یاکلون اس کے اوپر لام داخل کر کے تاکید پہ تاکید پہ تاکید، تین تاکید، یعنی جو بات کہی جا رہی اٹل ہے، کوئی تم کو الو بنائے تو الو نہیں بننا، یہ واقعی بات ہے کہ ان کی یہ حرکت تھی اور ہے کہ لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ٹھگ کر کھاتے ہیں، الو بنا کر کھاتے ہیں، بیوقوف بنا کر کے، اور ٹھگ کر بیوقوف، مال کسی کا ایسے نہیں نکلتا، مال کمایا ہوا مال کوئی یوں کسی کو نہیں دے دیتا، عام طور سے اسی وقت دیتا جب یہ سمجھتا کہ اس سے ہماری بڑی ضرورت وابستہ ہے، اس سے ہمارا بڑا فائدہ وابستہ ہے، اور ایسا پیغام وہ چھوڑتے تھے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت ہم سے وابستہ ہے۔ تو اس تصور کی وجہ سے کہ دنیا میں بھی ان سے ہم کو فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی ہمیں ان سے فائدہ ہوگا، اس وجہ سے بیچاری عوام، یہود و نصارہ، عام یہود و نصارہ انہیں نذرانے پیش کرتے تھے، شکرانے پیش کرتے تھے، ہدیہ و تحائف پیش کرتے تھے، چراغی دیا کرتے تھے، پھول، چادر، گاگر پیش کیا کرتے تھے، مختلف شکلوں میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ چراغی وصول کرنے والے، نذرانے وصول کرنے والے، شکرانے وصول کرنے والے، ان طریقے سے لوگوں کو ٹھگتے تھے، ان طرق سے یہ علماء اور مشائخ الو بناتے تھے لوگوں کو، یہود و نصارہ کے۔ ایمان والے دھیان سے سنو، کہیں تمہارے اندر بھی ایسے لوگ نہ آ جائیں تو ہوشیار رہنا کہ ٹھگ کر تمہیں کھائیں، اور صرف کھانے پر بس نہیں کریں، تم کو تمہارے دین سے بھی بیگانے کر دیں۔ آگے پھر سے ایک بار ترجمہ کرتا ہوں۔ اے ایمان لانے والو، یقین مانو، یہود و نصارہ کی بیشتر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ٹھگ کر کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں عام یہود و نصارہ کو، عوام کو، عوامی اہل سنت تو نہیں میں بولوں گا، عوامی یہود و نصارہ ہی بول رہا ہوں، اس لیے آپ عوام اہل سنت نہیں سمجھیے گا، اور انہیں عام یہود اور نصارہ کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی یہ ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، عام طور سے
ہر مشائخ کے ماتحت کچھ مفتیان ہوتے تھے، کچھ ٹکڑے ان مفتیان کو بھی مل جایا کرتے تھے۔ ان کے کھا لینے کے بعد بھی اتنا کچھ بچ جاتا تھا کہ اس بچے ہوئے سے کچھ مفتیان شکم سیر ہو جاتے تھے۔ تو مشائخ کے چیلے مفتیان تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں کر رہا ہوں۔ آج پر آپ مت سمجھیے۔ تو ان کی رضا کے لیے، بالخصوص مشائخ کی رضا کے لیے، مشائخ کی مرضی کے مطابق فتوے بیچتے تھے، فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے یہاں بھی ایک کنڈے کی نیاز ہوتی ہے ہمارے یہاں، کیا کیا اس میں شرائط ہیں، اللہ 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 اللہ۔ تو ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں۔ حضرت شیخ صاحب سے، حضرت مفتی صاحب سے، اور ان کا مرنا جینا، شادی و غم، کچھ بھی ان کے کھلائے بغیر نہ ہو سکے، طرح طرح کی نیازاں نکال دیتے، جس کا نام بھی نہیں سنے۔ کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ وہ نیازہ دینے کے لیے تو حضرت شیخ صاحب یا مفتی صاحب کو ہی بلانا پڑے گا نا۔ ان کے کھلائے بغیر کچھ بھی ان کا کام ہی نہ ہو سکے۔ وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں، حضرات علماء و مشائخ کو، بلکہ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے کہ جو گمراہیاں پھیلا کر کے رکھے ہیں اور رکھتے ہیں، اس کے خلاف اصلاح حق کے لیے کوئی دعوت اٹھتی ہے، تو سب سے پہلے یہی اپنی مشیخانہ فریب، عالمانہ مکاریوں کے حربے لے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور دردناک سزا کی خوشخبری دو، فبشرهم بعذاب علیم، اور دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس۔ مفسر کہتے ہیں یاکلون یاخذون کے معنی میں ہے۔ یہود و نصارہ کی بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یہاں عقل اخذ کے معنی میں ہے، یعنی خاص بولا گیا ہے اور عام مراد لیا گیا ہے۔ یاخذون تو یاکلون کی تفسیر یاخذون سے کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ مراد عقل سے اخذ ہے، کھانے سے مراد لینا ہے۔ تو بولا گیا ہے کھانا اور مراد لیا گیا ہے لینا۔ یہ لینا عام ہے
کھانے سے، تو یہ کس قبیل سے ہے؟ تسمیۃ الشیء باسم جزءہ الاعظم ہے، شے کا نام اس کے جزء اعظم کے ذریعے سے، جیسے کہ ایک مشروب جسے ہم پیتے ہیں اس کا نام چائے رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس میں چائے یعنی چائے پتی ہوتی ہے اور شکر بھی ہوتی ہے اور بھی دوسری چیز ہوتی ہے، مگر چائے جسے ہم کہتے ہیں اس میں چائے پتی اس کا جزو اعظم ہے، تو اسی سے پورے کا نام چائے رکھ دیا گیا۔ اسی قبیل سے یہ عبارت ہے، اسی یاکلون بول کر کے یاخذون مراد ہے کہتے ہیں، اس لیے کہ اخذ سے مال اموال کے لیے جانے سے بڑا مقصود کیا ہے؟ بڑا مقصود کیا ہے؟ کھانا ہے، اس لیے بولا گیا ہے کھانا، اور مراد ہے لینا، لوگوں کے مال لیتے ہیں، ایسا مفسر کہتے ہیں۔ بالباطل، باطل طریقے سے، رشوتوں کے ذریعے سے وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں، مفعول اس کا مقدر ہے اور وہ ناس ہے، روکتے ہیں، کن کو روکتے ہیں؟ لوگوں کو روکتے ہیں، کس سے؟ عن سبیل اللہ، راہ خدا سے، اللہ کے راستے سے، اس سے مراد ہے دین، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور الذین مبتدا، یہ نحوی گفتگو کر رہے ہیں، اعراب بتا رہے ہیں کہ الذین یہ محل رفع میں ہے، اس لیے کہ مبتدا ہے، تو مبتدا کون ہے؟ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ مبتدا ہے، فبشرہم بعذاب علیم خبر ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ الذین مبتدا ہے، یہ وہ جو جمع کرتے ہیں، کنز کرتے ہیں، کس کو جمع کرتے ہیں؟ سونا اور چاندی کو، اور اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، لا ينفقون، اسے خرچ الکنوز، یعنی جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو الکنوز یہ تفسیر جو کر رہے ہیں، اس تفسیر سے جواب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس سے پہلے دو چیزیں مذکور ہیں، کیا؟ ذہب اور فضہ، پھر ضمیر لائی گئی ہے مفرد کی ضمیر لائی گئی، تو توضیح کر رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر مفرد کی ہے یہ معنی کی طرف پلٹ رہی ہے، لفظ کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے، معنی کی طرف پلٹ رہی ہے۔ لا ينفقونها اے لا ينفقون الکنوز، جمع کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کنوز سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو حدیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، درحالے کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہو، لیکن مال کتنا ہی ہے، اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو یہ کنز نہیں ہے جس کی ممانعت ہے۔ اور خبر، مبتدا تو دیکھا، والذین مبتدا ہے اور خبر کون ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، یہ خبر ہے۔ تو جو ایسے ہیں کہ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی انہیں خبردار کر دو دردناک عذاب سے۔ علیم، مولم کے معنی میں کئی بار یہ بات گزر چکی ہے۔ علیم مولم لام کے فتحے کے ساتھ اور لام کے کسرے کے ساتھ بھی درست ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔
ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، یہما علیہا فی نار جہنم، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو جباہ اور پہلوؤں کو جنوب اور پیٹھوں کو تکوا داغا جائے گا، اور کہا جائے گا، یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو، فتکوا اے تحرک بہا جباہہم، داغا جائے گا ان سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، توسو جلودہم، یعنی ان کی جلدوں ان کے کھالوں کو وسیع کر دیا جائے گا تاکہ ان کی جلدوں پر پورے کے پورے سونے کو داغا جا سکے، رکھا جا سکے، وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ دولت ہے جسے تم نے اپنے لیے سمیٹا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو، یعنی اس کی یعنی جزاءہ، اس کا بدلہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ان عدت الشہور، ان تحقیق کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد، عدہ گنتی، تعداد، الشہور شہر کی جمع ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی نوشتے میں، اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں 12 ہی ہیں مہینوں کی تعداد، یعنی جب سے اللہ نے چاند، سورج اور زمین کو خلق کیا ہے، اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا آ رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 ہی مہینے بنتے ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ عرب کے لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے، تاکہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہو اسے سال کی جنتری میں کھپا سکیں۔ کہتے ہیں فی کتاب اللہ ای لوح المحفوظ، لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض منہا ای شہور، کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم اے محرمہ، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین، تو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جن مصلحتوں کی بنا پر ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے،
ان کو ضائع نہ کرو، اور ان ایام میں بدامنی پھیلا کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ 4 مہینوں سے مراد کیا ہے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کے لیے، اور رجب عمرے کے لیے۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ یعنی اگر مشرکین ان حرمت والے مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں، تم بھی متفق ہو کر ان سے لڑو۔ فلا تظلموا فیہن، تو ان میں یعنی ان حرمت والے مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو نافرمانیوں کے ذریعے سے۔ فإنہا فیہا، کیونکہ ان مہینوں میں ایسا کرنے میں بڑا گناہ ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے، فی الاشہر کلہا، تمام مہینوں میں۔ ابن عباس کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ تمام 12 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یہ معنی ہے۔ مطلب انسان کو پوری زندگی میں فساد کرنے سے روکنا مقصود ہے، یہ تو ابن عباس کا قول ہے، مگر اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ فیہن میں جو ضمیر ہے وہ حرمت والے مہینوں کی طرف راجع ہے۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین سے مل کر، کافہ ای جمیعا، مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو، فی کل شہور، تمام مہینوں میں، یعنی حرمت والے مہینے میں بھی۔ کب؟ جب کہ وہ تم سے ان میں جنگ کریں، جس طریقے سے کہ وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا متقین کے ساتھ ہونا، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اس یقین رکھو، جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقیوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس جگہ متقی ہوتا اسی جگہ اللہ بھی ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، مفسر کہتے ہیں بالعون والنصر، متقیوں کے ساتھ ہے مدد کے ذریعے، یعنی اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت متقیوں کے ساتھ ہے، یہ معنی ہے۔ اللہ کا متقیوں کے ساتھ ہونے کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ جس مقام پہ، جس جگہ میں متقی ہے اس جگہ میں اللہ پاک ہے، اللہ ہے، کیونکہ اللہ تو مکان سے پاک ہے۔ اسی وجہ سے تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں بالعون والنصر سے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ واضح ہے کہ عرب میں نسی 2 طرح کی تھی۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور قتل و غارت
گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح 33 سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا۔ صرف 34ویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ 9-10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمائی تھی، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ اس آیت میں نسی کو حرام اور ممنوع قرار دے کر جہلائے عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کر دیا گیا ہے۔ پہلی غرض تو ظاہر ہے کہ صریح طور پر ایک گناہ تھی، اس کے تو معنی ہی یہ تھے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے، پھر ہیلہ بازی کر کے پابندی قانون کی ظاہری شکل بھی بنا کر رکھ دی جائے۔ رہی دوسری غرض تو سرسری نگاہ میں وہ معصوم اور مبنی بر مصلحت نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں، ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں۔ مثلا رمضان ہے تو کبھی وہ گرمی میں، کبھی برسات میں، کبھی سردیوں میں آتا ہے، اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے۔ ان سب طرح کے اچھے اور برے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر، اپنی تجارت، اپنے میلوں ٹھیلوں کی سہولت کی خاطر حج کو کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کانفرنس کر کے طے کر لیں کہ آئندہ سے رمضان کا مہینہ دسمبر یا جنوری کے مطابق کر دیا جائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بندوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی اور خود مختار بن بیٹھے۔ اسی چیز کا نام کفر ہے۔ علاوہ بری ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے، آخر کس شمسی مہینے کو روزے اور حج کے لیے مقرر کرے؟ جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا، ظاہر ہے وہ زمین کے تمام رہنے والوں کے لیے ایک جیسی سہولت کا موسم تو ہو نہیں سکتا۔ کہیں وہ گرمی کا زمانہ ہوگا، کہیں سردی کا، کہیں وہ بارشوں کا موسم ہوگا، کہیں خشکی کا، کہیں فصلیں کاٹنے کا زمانہ ہوگا، کہیں بونے کا۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نسی کی منسوخی کا یہ اعلان سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر کیا گیا اور اگلے سال سن 10 ہجری کا حج ٹھیک ان تاریخوں میں ہوا جو قمری حساب کے مطابق تھیں۔ اس کے بعد سے آج تک حج اپنی صحیح تاریخوں میں ہو رہا ہے۔
ان النسی التاخیر لحرمت الشہر الی شہر کما کانت الجاہلیت، نسی جیسا کہ جاہلیت میں تھی، تفعلہ نسی جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ نسی زیادۃ فی الفکر، یہ نسی کفر میں مزید ایک کافرانہ حرکت ہے، لکفرہم بحکم اللہ فیہ، اس میں اللہ کے حکم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، یدلو یا کہ ضمہ کے ساتھ یہ قرت ہے، حمزہ کی، کسئی کی، حفص کی اور ابو عمرو کی، یا کے ضمہ کے ساتھ یعنی فعل مضارع مجہول، اور یا کے فتحہ کے ساتھ یدلو یہ باقی قراء کی قرت ہے، کہتے ہیں یدل بہ الذین کفروا، اس سے منکرین حق کفار گمراہ کیے جاتے ہیں، یحلونہ عامہ، کہ کسی سال کسی مہینے کو وہ حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر لیتے ہیں، لیواطئوا ما حرم اللہ، عدت ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد کی موافقت بھی کر لیں، بتحلیل شہر، کسی مہینے کو حلال کر کے اور اس کے بدلے میں کسی مہینے کو حرام کر کے، فلا یزیدون علی تحریم تحریم، کہ 4 کی تحریم پر آگے نہ بڑھیں اور نہ کم ہوں اور اس کے اعیان کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں، فیحلوا ما حرم اللہ، کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیں، زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے گئے اور اسی کو یہ اچھا سمجھے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔